الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے اپنی پیارے حبیب رؤوف الرحیم در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کائنات کو پیدا کیا. بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام کے تحفے اس بارگاہ محبوبیت میں جن کے صدقہ سے یہ کائنات معرض وجود میں ہے. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ پروردگار دو عالم جل شانہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مجھ نہ چیز کو حق اور سچ کہنے کی مجھے اور آپ سب کو حق بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرات ذی وقار کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہ جو بھی کوئی عمل کرے صالح، جو بھی کوئی صالح عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. ہم اسے ضرور بر ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہمیشہ کی زندگی عطا کریں گے، جنتوں کی زندگی عطا کریں گے. حضرات ذی وقار اس آیت کریمہ میں مرد اور عورت کی تخصیص کو ختم کر دیا گیا کہ صرف مرد عبادت کرے تو اجر ملے گا، عورت کو نہیں ملے گا، یا صرف عورت عبادت کرے تو اجر ملے گا، مرد کو نہیں ملے گا. نہیں، مرد ہو یا عورت صاحب ایمان ہو، ان میں جو بھی کوئی عمل کرے گا اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے ایسی زندگی عطا کرے گا جسے قرآن نے حیات طیبہ کہا ہے. کسی بھی انسان کی شخصیت دنیا کے کسی حوالے سے نہیں ہے. ہر انسان کی شخصیت ایمان کی بنیاد پر ہے. جو صاحب ایمان ہے وہی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے. جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ چاہے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ایمان کی وجہ سے ہی انسان کا شرف ہے، انسان کا رتبہ ہے، انسان کی فضیلت ہے، انسان کی شان ہے، انسان کی رفعت اور بلندی ہے. اور ایمان کی دولت کے ساتھ وہ صالح اعمال اختیار کرے. ایمان کے ساتھ صالح اعمال شرط ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دور جہالت میں لوگ
بیٹیوں کی کوئی تقریب نہیں کرتے تھے، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کے ہاں ان کی کوئی فضیلت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ برداشت بھی نہیں کرتے تھے جسے اللہ کریم جل شانہ بیٹی کی صورت میں اپنی رحمت عطا کرتا ہے، وہ اس خبر کو سن کر غصے میں آ جاتا، پریشان ہو جاتا، اس پہ حزن چھا جاتا۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے دور جہالت میں، جو ان کا نظریہ یا ان کی سوچ تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ النحل میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب اسے خوشخبری دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تجھے بیٹی عطا کی ہے، تو اس کا جو چہرہ ہے مسودن، وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس خبر کو سن کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصہ کھاتا ہے، وہ لال پیلا ہوتا ہے، کبھی غصے میں آتا ہے، کبھی غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اللہ رب العزت نے جو اسے بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی ہے، اسے بشارت دی ہے بیٹی کی صورت میں، جو رحمت بخشی ہے اسے، اس بنیاد پر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ گویا اسے کوئی بہت بڑی برائی پہنچی، ایسے ہی اپنی قوم کے لوگوں سے چھپتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر کے چھپتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جا نہیں سکتا، کسی کو چہرہ دکھا نہیں سکتا، میرا منہ اب دکھانے کے قابل نہیں رہا، اس طرح وہ اپنی قوم سے چھپتا ہے۔ یہ دور جہالت کی بات ہے۔ جس گھر میں بیٹی آ جاتی، اللہ تعالیٰ جس گھر میں اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی صورت میں رحمت بھیجتا، تو وہ شخص اس قدر پریشان ہو جاتا اور وہ غصہ کھاتا اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نہ آتا، وہ سمجھتا شاید اب میں بہت برا شخص ہوں، خود کو ذلیل سمجھتا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب کیا اسے ذلیل بن کر اس کی پرورش کرے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ اگر تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی پرورش کروں گا، تو وہ سمجھتا ہے میں اب ذلیل بننا جو ہے وہ قبول کر لیتا ہوں، میری مجبوری ہے، مجبوری کی بنا پہ اپنی بیٹی کی وہ پرورش کرتا ہے۔ یا وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنی قوم کے سامنے ذلیل ہو کر نہیں جینا چاہتا، میں عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اور عزت وہ اس چیز میں تلاش کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ ام یدسہ فی التراب، مٹی میں دفن کر دیتا ہے اپنی بیٹی، اور اپنی قوم کے سامنے نہیں آتا جب تک اس کی بیٹی زندہ ہے۔ حضرت ذی وقار اس دور کے لوگوں کا ظلم اور جہالت دیکھی۔ ظلم پر ہمیشہ جہالت اس کی اکساتی ہے، انسان کی جہالت جو ہے وہ اسے ظلم پر ابھارتی ہے، ظلم کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس کی جہالت اسے اکساتی ہے ظلم پر، اسے سچائی کا
نیکی کا، پرہیزگاری کا راستہ نظر نہیں آتا، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ دانش اور عقل اس کے پاس نہیں رہتی۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا جنہیں مشرکین کہتے ہیں۔ یوں تو وہ دنیا کی تعلیم اپنے اپنے ادوار کے اندر مروجہ جو دنیا کی تعلیم تھی اس میں وہ خود کو شاہ سوار سمجھتے تھے، تعلیم یافتہ سمجھتے تھے۔ تعلیم یافتہ ہونا اور چیز ہے، ہدایت یافتہ ہونا اور چیز ہے۔ وہ لوگ تعلیم یافتہ تو تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ ہدایت یافتہ جو ہے وہی دانشمند ہے، ورنہ وہ جاہل ہے۔ جاہل ان پڑھ کو نہیں کہتے، یہ ایک اندرونی فکر ہے، یہ ایک اندر کی ایک قوت ہے۔ انسان کے اندر بھی دو طرح کی قوتیں ہیں، ایک اچھائی کی، ایک برائی کی۔ دونوں قوتیں اپنا اپنا زور لگاتی، کسی کی برائی کی قوت غالب آ جاتی تو انسان کو جاہلیت کی بنیاد پر وہ قوت اسے تباہ و برباد کر دیتی۔ وہ لوگ خود کو تعلیم یافتہ سمجھتے بلکہ اپنے سوا دنیا کے لوگوں کو گنگا سمجھتے، اجمی سمجھتے۔ بڑے بڑے اس میں شعراء تھے، ادیب تھے، لیکن وہ جاہل تھے۔ ان کی جہالت کیا تھی؟ ان کی جہالت یہی تھی کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ غصے میں آ جاتے، ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا، واللہ وجہہ مسودن، ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا اس خبر کو سنتے۔ اس قدر جہالت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر عورت کو بہت عزت ملی، بیٹی کو بہت شان ملی، بیٹی کو بہت عظمت ملی۔ پھر وہ لوگ جب اسلام کے دامن میں آئے تو پھر آ کر بتاتے، کوئی کہتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بہت دکھ پہنچ رہا ہے، پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، اب مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے کہ میں نے تو اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ کوئی کہتا ہے حضور مجھے یہ بات گھائل کرتی ہے، اندر سے زخمی کرتی ہے کہ میں جب اپنی بیٹی کو دفن کر رہا تھا، اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، تو میری بیٹی کہتی ہے ابا مجھے نہ مارو۔ یہ اس کے کلمات آج بھی میرے کانوں میں گونجتے۔ جس طرح ہمارے فور شدگان کے قبرستان ہیں، اس طرح وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں۔ جو مدینہ شریف گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ مسجد قباء کے قریب بھی وہ 4 دیواری بہت بڑی سی ہے، اس میں لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جہالت کی کیسی انتہا تھی۔ وہ اثرات تو آج بھی ہماری قوم میں پائے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ بیٹا ہو تو جشن مناتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو غم مناتے ہیں۔ یہ جہالت کی علامت ہے۔ قرآن مجید نے اس تقسیم کو ختم کر دیا ہے کہ یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو ایمان والا، ہو ایمان والا، ایمان شرط ہے۔ آج اگر کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے بچے کتنے ہیں، وہ کہتا ہے میرے 4 بیٹے ہیں، دوسرا کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔
دوسرے سے پوچھا آپ کے بچے کتنے؟ وہ کہتا میری 4 بیٹیاں ہیں۔ تو برا سا منہ بنا کے کہتا اچھا پھر اللہ کی مرضی۔ یہ چیز آج بھی پائی جاتی ہے۔ جب تک کمپلیٹلی یہ چیز ہماری رگوں سے یہ نہیں نکلے گی، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی روایت نہیں ملتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس نے بیٹے کی پرورش کی، 2 یا 3 بیٹوں کی، وہ جنتی ہے۔ یہ کہیں بھی کوئی روایت نہیں۔ لیکن جب بیٹی کی بات آئی، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، پھر 2 ہوں، پھر 1 ہو، اس کی پرورش کی، اس طرح کے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمایا کہ حشر کے روز وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ کتنی شان مل گئی، کتنا مقام مل گیا، دنیا میں ہی بشارت مل گئی۔ اور بیٹیاں وہ اولاد ہیں کہ حشر کے روز جب کسی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو درمیان میں بیٹیاں آ جائیں گی، وہ اپنے باپ کو جہنم کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کریم انہیں طاقت دے دے گا، وہ فرشتوں سے لڑائی کر سکیں گے۔ یہ مقام ہے بیٹی۔ اور اگر ماں باپ کا صدمہ کسی کو پہنچتا ہے تو وہ بیٹی ہے۔ اور آج ہم بیٹیوں کو ثانوی حیثیت، دوسری حیثیت پہ رکھتے ہیں، اول درجہ بیٹوں کو دیتے ہیں۔ بیٹوں کے لیے ہم ہر قسم کا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں، بیٹی کے لیے ہم وہ کچھ نہیں کرتے۔ ہماری اکثریت میں ایسا ہے، لیکن بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں۔ اسی لیے تو یہ معاشرہ قائم ہے کہ جنہوں نے بیٹوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا اور بیٹیوں کو بہت زیادہ اہمیت، بیٹیوں کو تعلیم یافتہ کیا۔ حضرات ذی وقار، جس گھر میں بیٹی آتی ہے، حدیث پاک میں ہے، معجم الصغیر حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ فرشتے مبارک دینے آتے جب بیٹی کی پیدائش ہوتی، فرشتے مبارک دینے آتے۔ اور جو بیٹی کا باپ ہے، جب تک وہ اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس بندے کی مدد کرتے رہے۔ یہ اہمیت ہے بیٹیوں کی۔ حضرات ذی وقار، بیٹیاں خود بھی رحمت ہیں اور رحمت کا باعث بھی ہیں۔ بیٹیوں پر جس قدر بھی خرچ کیا جائے وہ سب کا سب صدقہ ہے، اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ بیٹیوں کو دینے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ پاک دامنی ہے، وہ حیا ہے۔ اگر پاک دامنی ہم نے بیٹیوں کو دے دی، پردہ دے دیا، حجاب دے دیا، شرم و حیا کا پیکر بنا دیا، تو جہیز میں چاہے کرسی بھی نہ دو، آپ نے کائنات کی تمام دولت دے دی۔ اس بنیاد پر بیٹیوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو جاہل تھے دور جہالت میں، وہ کس طرح اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن ہی کر دیتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش پر غصے میں آتے تھے، اور گھر نہیں آتے تھے، اپنی قوم کے سامنے نہیں آتے تھے۔ لیکن اسلام نے بیٹیوں کو عظمت بخشی، بیٹیوں کو شان بخشی، بیٹیوں کو ایک مقام دیا، اس قدر مقام دیا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اسے اپنا ساتھی قرار دے رہے ہیں، اپنے قرب کی منزلیں سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس قدر وہ شخص میرے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوں۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، کتنی قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ فرمایا اس قدر وہ شخص قریب ہوگا میرے جو ایک بیٹی کی پرورش بھی کرتا ہے۔ اور یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صدقہ وہ ہے جو کسی سائل کو دیا جائے، یقیناً وہ صدقہ ہے۔ غریب مسکین کو دیا جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسافر، کسی مصیبت میں مبتلا پہ خرچ کیا جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن جتنا مال بیٹی پر خرچ کیا جائے وہ بھی صدقہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ کفالت تو آپ کے ذمے ہے بچوں کی، لیکن جب آپ بیٹیوں پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ صدقہ میں، وہ آپ کا خرچ کیا مال صدقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ تو روز صدقہ کرتے ہیں، روز بیٹیوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، روز اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا روزانہ کی بنیاد پہ جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوتی رہتی۔ میں سمجھتا ہوں میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ قیامت کے روز باقی رہنے والی اگر کوئی ہماری نیکیاں ہوئیں تو وہ یہی ہوں گی جو ہم نے بیٹیوں پہ، اپنی بہنوں پہ خرچ کیا ہے۔ یہ نیکیاں ہمیں جہنم سے بچا لیں گی، یہ ایسی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نیک بیٹی عطا کرے۔ آپ اس بات کو آزما کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی مشکل میں، جیسے ماں سے دعا کراتے ہیں نا کہ ماں میرے لیے دعا کر دیں، ایسے کبھی بیٹی کے لیے بھی دعا، بیٹی سے بھی دعا کرانا، چاہے چھوٹی سی ہو، کہنا بیٹی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، آپ کا بابا بڑی مشکل میں، بیٹی کا ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، اسی وقت دعا عرش اعظم کے پردوں کو چیر کر اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے گا۔ اپنی بیٹیوں کو بہت ترجیح دیا کرو، بہنوں کو بہت ترجیح دیا کرو۔ بہنیں اور بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، بہنوں پہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور بیٹی کی عظمت کی پہچان کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے پیار کر کے دکھایا، اور بیٹیوں کے دل کا باپ کے لیے درد کیا ہے اس وقت پتہ چلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آئے، مہینوں کی مسافت، زخموں سے چور چور، صدموں میں مبتلا، گھر میں پہنچے تو گھر میں استقبال کرنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ پانی لیا، اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سے گرد صاف کر رہے، زلفوں سے گرد صاف کر رہے، اور رو کے کہتی ہیں بابا جان اس سفر میں بھی کسی نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، رو کے کہتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی اس سفر میں بھی کسی نے آپ کے بابا کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن بیٹی یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا تیرے باپ کا دین اسلام ہی غالب آئے گا۔ شیبی ابی طالب میں 3 سال مسلمان رہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس وقت چند سال کی تھی، معصوم شہزادی چند سال کی۔ اسلام کو ابھرتے دیکھا، پھلتے پھولتے دیکھا، بنیادوں سے دیکھا، اسلام کے ہر ماحول کو دیکھا، اسلام پر جو جو سختیاں اور مصیبتیں آئیں وہ بھی دیکھی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مکہ شریف اپنے گھر میں ہنڈیا بناتی ہیں،
تو مشرکین مکہ کی عورتیں چھت سے آتی ہیں اور جو کوڑا جسے ہم کہتے ہیں کوڑا وہ ہنڈیوں میں پھینک دیتے اور کبھی محلے کا کوڑا جمع کر کے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے ڈھیر کر جاتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی بیٹی کے صبر کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اور مشرکین مکہ کی خواتین سے کہتی ہیں کہ اے مشرکین مکہ، کیا تمہارے ہاں ہمسائیگی کا حق یہی ہے؟ کیا یہی سلوک تم نے سیکھا ہے؟ بس اتنی سی بات کرتے. اور جب اونٹ کی اوجری حرم کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ سجدہ کی حالت میں ہیں تو اونٹ کی اوجری آپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. سیدہ کو پتہ چلتا ہے تو بھاگتی آتی ہیں صحن کعبہ میں، تو اپنے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے اس اوجری کو دور کرتی ہیں اور اپنے بابا جان کو لے کے گھر میں آتی ہیں. اب ذرا غور کریں آج کی گفتگو میں کہ باپ اور بیٹی کی عظمت اور شان یہ کیا ہے جس کو آج ہم نے مکمل نظر انداز کر دیا. بلکہ معاذ اللہ ہم تو سمجھتے ہیں بیٹی آئے تو سمجھتے ہیں یہ تو وراثت میں حصہ لے جائے گی، یہ بھائی سمجھ لیتے ہیں اور بھائی کو اچھا سلوک نہیں کرتے. اور اکثریت کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہنیں مجبور ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے وراثت کا حصہ مانگا تو بھائی چھوٹ جائے گا، تو میں نے بھائی rکھنا ہے. وہ وراثت نہیں دیتی. وراثت دنیا کا کوئی شخص نہیں دے رہا، وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بہنوں کے حصے دیے پھر اپنے حصے کی طرف آئے. ایسے بھی دیکھے، ایسے نیک لوگ موجود ہیں تو یہ جہان آباد ہے، ورنہ ابھی قیامت آ جاتی. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن اکثریت کے ساتھ کون ہے جو بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں. بہنوں پر سماجی دباؤ ہوتا ہے کہ ہائے ہم بھائیوں سے حق مانگیں، وہ مانگتی نہیں بیچارے اور بھائی خود دیتے ہی نہیں. اور جو وراثت سے بہنوں کا حق نہیں دیتا اس کی تمام دولت اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے حرام قطعی ہے. جیسے چوری کا مال ہو، ڈکیتی کا مال ہو، سود کا مال ہو، اس طرح اس پہ حرام ہے. اس پر بھی اس کے بچوں پر. پہلے جس کا حق ہے وہ دے لو، پھر آپ کا مال پاک ہوگا، ورنہ نہیں. اس کا پورا پورا حق ادا کرو. بہنوں کو تو زیادہ دینا چاہیے، اس لیے یہ حق اللہ رب العزت نے رکھا ہے بیٹیوں کا، بہنوں کا. تو ہماری سوسائٹی میں چونکہ دوسری حیثیت دی جاتی ہے اور بیٹوں کو اولیت دی جاتی ہے. اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹوں کی اولیت ہے اور بیٹیوں کی حیثیت ثانوی ہے تو سمجھ لیجیے ابھی ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوا. تو اگر بیٹیوں کی محبت بیٹوں کی محبت پر غالب آ جائے تو پھر یہ مہر لگ جاتی ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. حضرت سی وقار بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مار ڈالتے تھے. بیٹی کی پیدائش پر غصہ مناتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، کوئی اہمیت نہ دیتے اور زندہ دفن کر دیتے. ترمذی شریف کی طرف آتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اسوہ ہے ہمارے لیے، نمونہ ہے. نمونہ ہمارے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے سرکار کی ذات نمونہ ہے. نمونہ کس لیے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے اسی طرح جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رویہ رکھا لوگوں سے ویسے ہی ہم بھی رکھیں گے، جیسا بیٹیوں سے رکھا ویسا ہم بھی رکھیں گے۔ تو یہ اتباع ہے، یہ اسوہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو درست کر سکتے ہیں، سیدھا کر سکتے ہیں اور انسانی معراج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دیکھنے میں تو ہم انسان ہیں لیکن ہم سے حیوان بھی اچھے ہیں۔ عبادت یہ نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، عبادت کی ایک حقیقت ہے۔ اور عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے اندر کا جو ایمان ہے، اس ایمان کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ رویوں سے، کہ انسان کا دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ نماز تو پڑھ کے آیا ہے لیکن دکان پہ بیٹھ کے ملاوٹ کر رہا ہے، نماز تو پڑھ کے آیا ہے لیکن بدتمیزی کر رہا ہے، نماز تو پڑھ کے آیا ہے لیکن فراڈ کی کوشش کر رہا ہے، نماز تو پڑھ کے آیا ہے لیکن دوسروں کو گالی گلوچ کر رہا ہے، تکبر سے چلتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو گویا ایمان ابھی دل میں آیا ہی نہیں۔ رویہ ہمارے اعمال کی اصل ہے۔ اگر ہمارے رویے درست ہیں، طریقہ کار درست ہیں، تو پھر یقین کر لیجئے آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اور ہماری نجات مال جمع کرنے میں نہیں ہے، ہماری نجات بڑی سی کوٹھی بنا لینے میں نہیں ہے، ہماری نجات کو بڑی بڑی گاڑیاں خرید لینے میں نہیں ہے، ہماری نجات مال میں وسعت پیدا کرنے میں نہیں ہے، ہماری نجات کو الیکشن جیتنے میں نہیں ہے، ہماری نجات صرف اور صرف ایمان کے اندر ہے۔ اور ایمان کی حقیقت انسان کا رویہ ہے، جو دوسروں کے ساتھ وہ کس طریقے سے پیش آتا ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ ماں کو دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، باپ کے سامنے آتا ہے تو کیسے آتا ہے، بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ بیٹے کو ترجیح دیتا ہے اور بیٹی کو نظر انداز کرتا ہے؟ اگر یہ منفی چیزیں ہوں تو پھر کچھ بھی کر لیں، 100 حج بھی کر لیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے رویوں کو درست کر لیتے ہیں، میں اگر اپنے رویوں کو درست کر لیتا ہوں، مسلمان اگر اپنے رویوں کو درست کر لیتا ہے، باپ کو باپ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ماں کو ماں سمجھ کر، ماں کا مقام دے کر تعظیم سے دیکھتا ہے، ادب سے دیکھتا ہے، بیٹی کو ترجیح دیتا ہے، بیٹے پر اہمیت نہیں دیتا، بیٹی کو اہمیت دیتا ہے، بیٹے کو بیٹی پر اہمیت نہیں دیتا، اب وہ ایک قدم بھی مسجد کی طرف چلے گا نا، وہ صرف مؤمن ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی بھی ہے، وہ اللہ کا ولی بھی ہے۔ ہمیں نیکی ملے گی جب ہم اپنے رویوں کو درست کر لیں۔ ہم تو ایک لمحہ بھر کے لیے دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے، پھر نماز بھی ہم چاہتے ہیں پڑھیں، روزے بھی چاہتے ہیں رکھیں، چاہتے ہیں ہم مومن کہلائیں، عمرہ کرنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن سب کچھ بیکار ہوگا اگر ہمارے رویے درست نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا، مسجد نبوی شریف کے سامنے ہے اور ہر کوئی اس سے بھاگتا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ خاتون ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، کوئی اس کے پاس کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہ خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی، حضور میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ فرما جس کی کوئی نہیں سنتا میں محمد سنتا ہوں، جتنی چاہے باتیں کرو۔ یہ ہے رویہ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اسوہ ہے، نمونہ ہے، جسے دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی کا زاویہ درست کرنا ہے، ہم نے اپنے راستے کا تعین کرنا ہے۔ تو سب سے اہم جو اس میں چیز ہے وہ رویہ ہے، جسے حدیث کی زبان میں حسن اخلاق کہتے ہیں۔ حدیث کی زبان وہ ہمارے رویے، ان میں نرمی آ جائے، ہمارے اندر اتنی قوت، اتنی پاور ہو کہ ہم غصے کو پی سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا لے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے کہ اس کے پاس طاقت تھی کہ انتقام لے سکے پھر بھی معاف کر دے۔ یہ ہے اندر کی طاقت، اسے ایمان کی طاقت کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم شکست اگر دے سکتے ہیں تو ایمان کی قوت کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی طرف آتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیٹی کو عظمت اور شان بخشی ہے اور بتایا ہے کہ بیٹی کے دل کے اندر باپ کے لیے جذبہ کیا ہوتا ہے، وہ اس حدیث پاک سے پتہ چلے گا۔ چونکہ نمونہ ہے سرکار کی ذات، اسوہ ہے سرکار کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مفہوم یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، جن کا آج یوم وصال ہے، آپ کی وفات کا دن ہے، آج کا دن، تیسرا روزہ آج کا دن آپ کا وصال ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں، رویے میں سب سے زیادہ مشابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ سرکار کی مشابہت اگر سب سے زیادہ کسی میں پائی جاتی تھی تو وہ سیدہ فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ۔ بولتی ہیں تو ایسے لگتا ہے سرکار بول رہے ہیں، چلتی ہیں تو ایسے لگتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اس حدیث پاکی راویہ ہیں، فرماتی ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ۔ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے۔ دنیا والوں کو بتایا کہ یہ شان ہے بیٹی کی، یہ شان ہے بیٹی کی۔ کھڑے ہو جاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صرف کھڑے نہ ہوتے، اپنی جگہ جہاں سے اٹھے ہیں وہاں سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیشانی کو چومتے، پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ کون؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر نمونہ کیا ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے سرکار، اپنی بیٹی کے لیے۔ سیدہ فاطمہ آتی تو کھڑے ہو جاتے سرکار، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پیشانی کو چومتے، اتنا پیار کرتے۔ کائنات والوں کو بتایا کہ یہ ہے اہمیت بیٹی کی، یہ شان ہے بیٹی کی، جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم بیٹیوں کو نظر انداز نہ کریں تو ہماری بیٹیاں کبھی بھی راہ حق سے بھٹک نہیں سکتی۔ اس وقت بھٹکتی ہیں جب ہم نظر انداز کرتے ہیں، جب ہم ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے، انہیں ثانوی حیثیت دیتے ہیں،
انہیں محرومیت کا شکار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں یہ بھائی ہے، یہ اس کی تو بڑی شان ہے ماں باپ کے سامنے، میں تو بیٹی ہوں، میرا کیا ہے۔ جب ہم محرومیت کا شکار کرتے ہیں بیٹیوں کو تو پھر وہ راہ حق سے پھٹک جاتے ہیں۔ بیٹیوں سے وہ پیار کرو جو اللہ کے محبوب رسول نے کیا ہے، وہ عزت دو، وہ تعظیم کرو بیٹیوں کی۔ پھر مانگنا اپنے رب سے، کوئی کمی رہ جائے گی تو کہہ دینا، وہ تو دیتا ہی بیٹیوں کا صدقہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل علیہا قامت من مجلسها فقبلته وَأَجْلَسَتْهُ فی مجلسها۔ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اپنی بیٹی کے گھر میں، جب رسول پاک تشریف لاتے اپنی بیٹی کے گھر میں تو سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی، میرے ابو جی آئے، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چومتی۔ باپ بیٹی کا ماتھا چومتا ہے، بیٹی باپ کا ماتھا چومتی ہے۔ اسوہ، نمونہ، یہ نمونہ ہے۔ اس کے مطابق اگر ہمارے رویے ہیں بیٹیوں کے ساتھ تو پھر ہم مومن ہیں، اگر فرق ہے تو پھر خود کو مومن نہ سمجھنا۔ یہ نمونہ ہے۔ حضرات ذی وقار، میں اس روایت اسی روایت کو مکمل کروں گا، چند ایک منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو گئے، فلما مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مرض وصال ہے جس میں سرکار کا وصال شریف ہوا، آپ کا یہ وہ مرض ہے۔ دخلت فاطمہ فأکبت علیہ فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے، بستر پر لیٹے ہوئے، بیماری کے عالم، بیماری کی کیفیت۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آتی ہیں اور اپنے باپ کی طرف جھک جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے لیٹے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ جب ایسے جھکتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور ایک بات کرتے ہیں۔ آپ سر اٹھاتی ہیں تو رونا شروع کر دیتی ہیں، پھر دوبارہ جھکتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پیشانی چومتے ہیں، پھر ایک بات کرتے ہیں خاموشی سے، پھر آپ سر اٹھاتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آپ سے پوچھا، کیا فاطمہ وہ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، جب آپ نے اس طرح رویہ ایک رکھا تھا کہ کبھی آپ مسکرا رہی ہیں، کبھی آپ رو رہی ہیں ایک ہی وقت میں، تو میں نے سمجھا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تو عام عورتوں کی طرح ہیں، لیکن مجھے راز بتاؤ، وہ کیا راز تھا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں وہ اس راز کو فاش کرتی ہوں۔ وہ راز یہ تھا، جب پہلی بار میں جھکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا، تو میں رونے لگی کہ میرے محبوب باپ، میرے شفیق باپ، کائنات کے والی دنیا سے چلے جائیں گے، تو میں جدائی کا سوچ کر رونے لگی۔
اور پھر میں جھکی تو پھر مجھے فرمایا کہ فاطمہ میرے تمام اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے پاس تو آئے گی۔ تو مجھے یہ بہت اچھا لگا، مجھے یہ خوشخبری ملی، اس لیے میں مسکرانے لگی۔ حضرات اسی وقار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پر جس قدر بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ آج آپ کی شان بیان کرنا مقصود نہیں تھا، آج مقصود یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیٹی کو اہمیت اور فضیلت اور رفعت اور بلندی دی ہے، جو عزت اور تکریم دی ہے، اسے ہم دیکھیں، اس کے مطابق ہم خود کو کر لیں، تو پھر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ اس روایت کی روشنی میں یہ چیز روز روشن کی طرح یہاں ہوگی، ہم پہ واضح ہو گئی کہ اصل اسلام کیا ہے، اصل دین کیا ہے، یہ چیز ہم پہ واضح ہوگی۔ اگر ہمارے رویوں میں تبدیلی نہ آئے، گھر میں ہمارے معاملات کیا ہے، گھر کے اندر اپنے بچوں سے ہم کیسا سلوک کرتے ہیں، بالخصوص بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اگر تو برا سلوک کرتے ہیں، برا سلوک یہ ہے کہ اہمیت نہ دینا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور جب تک رویوں میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، ایمان ہمارے دلوں میں روشنی نہیں کرے گا۔ آپ کی جنت مسجد میں نہیں ہے، آپ کی جنت آپ کے اخلاق کے اندر ہے، آپ کے رویے کے اندر ہے، آپ کے طریقے کے اندر ہے۔ آپ کی جنت آپ کی زبان پر ہے، آپ کی جنت آپ کے چلنے میں ہے، آپ کی جنت آپ کے بولنے میں ہے، آپ کی جنت آپ کے دیکھنے میں ہے، آپ کی جنت آپ کے سننے میں ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ آتے رہو مسجد میں، جاتے رہو مسجد سے، کچھ نہیں ملے گا جب تک اپنے رویوں کو درست نہیں کریں۔ لیکن رویوں کو درست کر کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پھر ذرا مسجد کی طرف آنا، پھر دیکھنا فرشتے استقبال کے لیے پہلے گیٹ پہ کھڑے ہوں، پھر آپ کا مسجد میں اکرام ہوگا، مسجد کے اندر عزت ملے گی آپ کو اللہ کی بارگاہ سے۔ مسجد کے اندر اپنے رویوں کو درست کر لیں۔ مجھے نہ تقریر آتی ہے، نہ میں نے تقریر کی ہے، نہ تقریر کی نیت سے بیٹھتا ہوں۔ ایک درد ہے، وہ درد آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ کی امانت ہے، اس امانت کو قبول کر لو، اپنے رویوں کو درست کر لو، اپنے گھروں کے حالات بہتر کر لو، اپنے لوگوں کو راضی کر لو، بالخصوص اپنی بیٹیوں پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھو اور بیٹیوں کو بہت ترجیح دو۔ جان پہ کھیل کر بھی، اپنی جان پر کھیل کر بھی اگر کہیں سے محنت مزدوری سے پیسہ کماتے ہیں تو سب سے زیادہ حصہ بیٹیوں کا رکھو۔ گھر میں آتے ہیں کوئی نہ کوئی تحفہ بیٹیوں کے لیے لے کے آؤ، کبھی باہر سے ایک ٹافی ہی خاص طور پہ لے آؤ، کہو بیٹی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ پھر جو بیٹی کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی نا، وہ فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ وہ دعائیں جو بیٹی کے دل سے نکلتی ہیں وہ اللہ جانتا ہے اور بیٹی کا دل جانتا ہے۔ وہ بہن ہو وہ بیٹی ہو، دونوں کا مقام و مرتبت ایک ہی ہے۔ بہنوں پہ خرچ کرو یا بیٹیوں پہ خرچ کرو، بہنوں کا حق دو، انہیں ادا کرو، گھر بیچنا پڑے بیچ دو، بہنوں کو ان کا حق دو۔ جو بیٹیوں والے ہیں وہ بیٹیوں کا خیال رکھیں، بیٹیاں ان کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی، آبرو کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔